وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، آسمان و زمین میں بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن عبرت کی نگاہ نہیں ہے۔ لوگ تو جنازوں سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، لوگ تو بیماری سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ یمرون علیہا، وہ ان نشانیوں کے پاس سے گزرتے ہیں۔ آسمان و زمین میں قدرت کی نشانیاں ہیں مگر غور و فکر نہیں کرتے۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ ان نشانیوں سے منہ پھیرے ہیں۔ منہ پھیرے ہیں سے مراد یہ ہے کہ ان کی توجہ اس طرف نہیں ہے، سوچ کا یہ پہلو انہیں حاصل نہیں ہوا۔ ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے جانور کہ اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کے کان بھی ہیں، وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، لیکن بات کی گہرائی تک نہیں پہنچتا بلکہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس حال میں کہ وہ شرک کرنے والے ہیں۔ بعض لوگ تو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، اور بعض لوگ اگر مانتے ہیں تو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے آج سے 1400 سال قبل یہ بات ارشاد فرمائی۔ آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی اکثریت ہے۔ مسلمان پوری دنیا میں 15% ہیں، یعنی تقریباً 85% کافر ہیں، اور ان 85% کافروں میں سے جو دہریے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کو چھوڑ کر جتنے کافر ہیں جو اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، وہ سب کے سب کافر مشرک بھی ہیں۔ یہودی حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا سمجھتا ہے اور مشرک ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھنے کی وجہ سے مشرک ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ اگر وہ اللہ کو مانتے ہیں تو ساتھ میں شرک بھی کرتے ہیں۔ ایک صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ایک وحدہ لا شریک کو مانتی ہے، ایک ہی خدا کی عبادت ہم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ واللہ انی ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، بخاری شریف حدیث پاک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے صرف 3 دن قبل یہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا مجھے میرے بعد اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم شرک کرو گے، میری امت شرک کرے گی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، ورنہ ہر نبی کے جانے کے بعد ان کی امتیں شرک میں مبتلا ہو گئیں، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ حضور کا ماننے والا، حضور کا کلمہ پڑھنے والا تا قیامت شرک سے محفوظ رہے گا۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا پس وہ لوگ بے خوف ہیں، نڈر ہیں، انہیں ڈر نہیں لگتا کہ کہیں اللہ کا عذاب جو غاشیہ ہے، گھیرنے والا ہے، وہ ان کے پاس آ جائے۔ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا قیامت اچانک آ جائے، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں، اگر گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہمیں گھیر لے گا تو ہم کیا کریں گے؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں،
ہے کوئی میری پیروی کرنے والا؟ ہے کوئی میرے اس بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں؟ علی بصیرۃ انا، میں بصیرت پر قائم ہوں. بصیرت اللہ کی معرفت اور صرف سطحی نظر نہ ہو، بلکہ انسان کے پاس عبرت کی نگاہ ہو. علی بصیرۃ انا، میں بصیرت پر قائم ہوں. ومن اتبعنی، اور جو میرے پیروکار ہیں، جو میری فرما برداری کرنے والے ہیں، وہ بھی بصیرت پر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے والے کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے. وسبحان اللہ، اللہ کے لیے پاکی ہے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور ہم نے آپ سے پہلے مرد ہی کو نبی بنا کر بھیجا. کوئی عورت کبھی نبی نہیں ہوئی، کوئی فرشتہ نبی نہیں بنایا گیا، کوئی جن نبی نہیں بنایا گیا. انسانوں میں سے صرف مرد ہی کو ہم نے آپ سے پہلے نبی بنا کر بھیجا. اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو وہ طاقتیں عطا فرماتا ہے اور ان کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہوتا ہے کہ انبیاء کا مقام فرشتوں سے بھی افضل و اعلی ہے. نوحی الیہم من اہل القری، جنہیں ہم وحی کرتے اور سب شہر کے رہنے والے تھے. افلم یسیغوا فی الارض، کیا وہ زمین میں نہیں چلے، غور نہیں کیا؟ لوگ کہتے ہیں یہ 2000 سال پرانی تہذیب ہے. کبھی کسی خندرات کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ 1000 سال پرانی تہذیب ہے. یہ اس زمانے کے سپر پاور تھے، یہ اس زمانے کے اعلیٰ ترین شہر تھے. ان کی تباہی سے، اسی طرح قبرستان ہم جب جاتے ہیں تو کسی کی قبر پہ لکھا ہوتا ہے میجر، کسی کی قبر پہ لکھا ہے کرنل، کسی کی قبر پہ لکھا ہے ڈاکٹر. کوئی وزرا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی عہدیدار ہے. نیک ہو کہ بد ہو، غریب ہو کہ امیر ہو، قبرستان ہر ایک کے لیے عبرت کا پیغام ہے. یہی وہ جگہ ہے جس میں ہمیں بھی آنا ہے. افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں نہیں چلے؟ فینظروا، کہ وہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، کہاں گئی ان کی طاقت، ان کی دولت، ان کے بنگلے، ان کی کاریں. فی زمانے کے اعتبار سے بات کی جا رہی. اس زمانے میں بڑے بڑے محلات، باغات، نہریں، بلکہ بعض تو پورے پورے شہر کے اور پورے پورے ملک کے بادشاہ تھے. کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ وہ دیکھتے ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا. اب جو نیک لوگ تھے انہیں بھی قبر میں جانا ہے اور بروں کو بھی جانا ہے. دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی، آخرت میں کامیابی صرف نیک لوگوں کو ملے گی. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور ضرور آخرت کا گھر متقی لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے. متقی لوگ کسے کہتے ہیں؟ جن پر اللہ کے خوف کا ایسا غلبہ ہو کہ گناہ کرنے کی جرت نہ ہو، گناہ کی طرف نہ بڑھ سکے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی یاد میں رونے والی آنکھیں اور تڑپنے والا دل عطا فرمائے اور ہمیشہ گناہوں سے ہماری جان چھوٹ جائے. افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے؟ حتی
یہاں تک کہ اذستیأس الرسل، رسول ان کافروں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے. جب انہوں نے تبلیغ دین کر لی اور اتمام حجت مکمل ہوا اور انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ اب یہ کافر اب کبھی ایمان نہیں لائیں گے. وَظَنُّوا، اور ان کافروں نے یہ گمان کیا انہم قد کذبوا، بے شک ان رسولوں نے جھوٹ بولا. نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ ڈھیل بہت زیادہ مل گئی. رسولوں نے یہ کہا تھا کہ گناہ کرنے پر عذاب آئے گا، لیکن وقت بہت زیادہ نکل گیا اور اس ڈھیل کو وہ نہ سمجھے تو کافر یہ گمان کرنے لگے کہ ان رسولوں نے ہمیں صرف ڈرانے کے لیے بات کہہ دی ہے. جاءہم نصرنا، ان رسولوں کے پاس ہماری مدد آ گئی. فنجی من نشاء، پھر ہم نے نجات دی جسے ہم نے چاہا، نیک لوگوں کو اپنی گرفت سے اور عذاب سے بچا لیا. ولا يغض بأسنا عن القوم المجرمین، مجرم قوم، گناہگار قوم سے ہمارا عذاب نہیں ٹلتا. جب عذاب آ جائے تو گناہگار قوم کو ہمارے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ اکبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ان تمام قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا. ما كان حدیثا یفترا، یہ باتیں من گھڑت نہیں، یہ سچی باتیں ہیں. ولكن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے والا ہے. وہدن، اور ہدایت ہے. ورحمتن، اور رحمت ہے. لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. ایمان والوں کے لیے قرآن ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے. اے پروردگار، سورہ یوسف کا صدقہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا واسطہ، اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت اور رحمت بنا دے. الحمدللہ سورہ یوسف مکمل ہوئی. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ